اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالمنن، رب کائنات، رب جہان مر و ماہی، اس کے حضور آئیے سجدہ شکرانہ پیش کریں جس نے ہمیں قرآن جیسی لازوال نعمت سے نوازا، اور پھر اس ذات اقدس و اعظم کا تذکرہ کریں جس ذات اقدس و اعظم نے جن کے سراپا حسن و جمال کے بیان میں اہل قلب و نظر نے عقیدت اور محبت کے پھول نچھاور کیے، فصاحت و بلاغت کے دریا بہا دیے، شاعروں نے مبالغہ آرائی کی بھی حد کر دی، ادیبوں نے ادب کے موتی چن دیے، لیکن اس محبت حسن ازلی کی رعنائیوں کا احاطہ کرنے سے قاصر رہے، کیونکہ وہ ذات اقدس، وہ ذات جلیل جس سے منسوب ہر شے محاسن ظاہری و باطنی کا معیار قرار پاتی ہے، یہ جہان رنگ و بو جس کے پرتو جمال آفرین سے فیض یاب ہوتا ہے، جس کے خوان کرم سے حسن اخلاق اور کائنات آب و گل میں حسن کی خیرات تقسیم ہوتی ہے، ایک ذرہ بھی جس کے حسن جہاں تاب کے پرتو سے رشک وادی سینہ بن جاتا ہے، اب اس کے حضور انسان کیا پیش کرے؟ صرف یہ کہہ دے کہ میں آپ کی ثنا کا حق ادا نہیں کر سکتا، میں جتنے بھی لفظ بولوں کم ہیں، میں جتنے بھی پھول نچھاور کروں کم ہیں، میری عقیدت و محبت کا ایمان اور مرکز آپ ہیں، میرے پیار اور محبت کی دنیا آپ ہیں، میرے لیے دنیا میں ہر چیز کا مرکز اور محور آپ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے کرنے کو دل ہر وقت چاہتا ہے، اور کیوں نہ چاہے۔ مکہ کے اس یتیم کی چاکری پر ہر ایک کو ناز ہے، آپ ذرا تھوڑا سا تصور کریں، ایک اور رخ سے آج دیکھتے ہیں، لاکھوں بندے اس دنیا میں یقیناً آپ کو ملیں گے جو اپنی نجات کا حقیقی منبع، حقیقی مرجع حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی ذات سے وابستہ سمجھ رہے ہوں گے، آج ہی نہیں سینکڑوں برس سے سمجھتے آ رہے ہوں گے، نہ جانے کتنا عرصہ سمجھتے رہے ہوں گے۔ مجھے یہاں عقیدوں کی بحث نہیں کرنی، لیکن بات یہ ہے کہ غوث اعظم کی ذات ہو، ان سے پہلے بھی ان کے جناب نجی سلسلے کے لوگ ہوں، ان کے بعد آنے والے بزرگ ہوں، حسن بصری ہوں، حضرت جنید بغدادی ہوں، حضرت خواجہ اجمیری ہوں، حضرت شیخ احمد سرہندی ہوں، حضرت نظام الدین اولیاء ہوں، حضرت صابر کلیری ہوں، اور جتنے بھی ہوں گے، جتنے بھی ہستیوں کے نام لے لیں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے، ہر دور میں رہے ہوں گے، آج بھی ہوں گے اس دنیا میں ایسے لوگ، لیکن یہ سارے نازاں کس شے پر ہیں؟ کیا اپنی سرداری پر، یا عرب کے اس یتیم کی غلامی پر اور مکہ کے اس یتیم کی چاکری پر؟ اللہ اللہ، جو خود لاکھوں کے سردار، کروڑوں کے پیشوا، اگر انہیں فخر ہے تو اس آستان پاک کے جاروب کش ہونے میں فخر ہے۔ بڑے بڑے جوگی، بڑے بڑے رشی، بڑے بڑے راہب، بڑے بڑے اہل زیارت راہ ریاضت گزرے ہوں گے، لیکن یہ اعزاز کس کے حصے میں آیا ہوگا جو میرے پیغمبر کے حصے میں آیا ہے؟ آپ حضرت امام بخاری کے مرتبے کا اندازہ کریں، ان کی کاوش و تحقیق کی نظیر اس کائنات میں نہیں ملتی، دنیا کے کسی مذہب میں ان جیسی محنت کا سلسلہ نظر نہیں آتا، لیکن ان کے استاد ہوں، ان کے شاگرد ہوں، ان جیسے کئی لاکھوں ہوں گے۔ حضرت امام مسلم ہیں، حضرت ابو داؤد ہیں، حضرت امام مالک ہیں، حضرت امام ترمذی ہیں، ابن ماجہ ہیں، امام ابن نسائی ہیں، نہ جانے کتنے ہی لوگوں کے نام ہیں۔ آپ انہوں نے ساری عمریں کس بات کی نظر کار دیں؟ صرف ایک امی کے اعمال اور اقوال کو جمع کرنے کے لیے؟ ہائے اللہ!
مقام تو دیکھیے سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اسقلانی ہو، عینی ہو، قسطلانی ہو، سخاوی ہو، شوکانی ہو، قاضی ہوں، نووی ہوں، رحمہ اللہ سارے ہوں، ساروں نے اپنی زندگیاں کس چیز کے لیے وقف کر دیں، یہ بات کھپانے میں کہ کیا بات ان کی طرف منسوب کی جائے، کیا بات ان کی طرف منسوب نہ کی جائے۔ ان بندوں کا کھوج لگایا جنہوں نے ان سے باتیں منسوب کیں، ان کے اقوال کو درایت کی کسوٹیوں پر پرکھا، روایات کے معیار مقرر کیے، اور ایک سے ایک بڑھ کر عالم نے دنیا میں محنت کی۔ لیکن یہ سارے کے سارے کس بات کے لیے محنت کرتے رہے؟ اس بات کے لیے محنت کرتے رہے کہ کس طریقے سے ہم اس محبوب خدا کی اداؤں کو پہنچ سکیں، ان کو اپنا سکیں، ان کی بات کا تذکرہ کر سکیں، ان کے اقوال کو منزہ شکل میں پیش کر سکیں، ان کی کتاب زندگی کی ایک ایک سطر کو آگے دنیا میں منتقل کرنے کے لیے۔ لیکن بتائیے کہ آج کی دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، کیا ایسے کارنامے سر انجام دے تو کیا حیرت نہیں ہوتی؟ حیرت کیوں ہوگی؟ اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی ان کی خدمت کا حق ادا ہونے سے ابھی ہم مقصر ہیں۔ ہم ان کی خدمت کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے، ہم ان کے تذکروں کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اب ان کی شریعت کو دیکھ لیجئے، حضرت امام ابو حنیفہ ہیں رحمۃ اللہ، حضرت امام مالک ہیں، حضرت امام شافعی ہیں، لا تعداد امام احمد بن حنبل ہیں، لا تعداد ان کے شاگرد ہیں، شاگردوں کے شاگرد ہیں، آج کل کے بھی قانون دان ہیں، آج بھی فتاوے لکھنے والے ہزاروں سینکڑوں جلدوں میں فتاوے لکھ رہے ہیں۔ قانون کے مدبرین کس بات کا کھوج لگا رہے ہیں؟ اس بات کا کھوج لگا رہے ہیں کہ کس طرح میرے پیغمبر نے زندگی گزاری، کس طرح قرآن کو پیش کیا، کس طرح اللہ کے قوانین کا دنیا میں نفاذ کیا، کن کن چیزوں پر کن کن آیتوں کا کتنا اطلاق ہوتا ہے، قرآن کی وسعت کتنی ہے، قرآن کتنا دنیا کے اندر غلبہ اختیار کر سکتا ہے۔ یہ سارے کا سارا ان قانون دانوں نے ہمیں سمجھایا۔ یہ کس کا صدقہ؟ یہ میرے پیغمبر کی اداؤں کا صدقہ۔ نعت گو شاعروں نے بھی اپنی شعروں میں ادب کے موتی چنے ہوں گے، لیکن عرب کے بوریا نشیں جو شاید ان کی ایک زلف کا بال کا بھی تذکرہ ادا کرنے سے قاصر رہے ہوں گے، ان کے چہرے کی ایک جھلک کو بیان کرنے سے بھی ہزاروں الفاظ قاصر رہ جاتے ہوں گے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی کس شان کا ذکر کریں؟ اب جرنیلوں کی بات کر لو، حضرت عمر فاروق ہوں، حضرت علی مرتضیٰ ہوں، حضرت خالد سیف اللہ کی شمشیر بے نیام ہو، اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑنے والے امیر حمزہ ہوں، یہ سارے کے سارے کس شمع کے پروانے، کس کے آستانے پر جبین سائی سے رفتیں اور بلندیاں حاصل کرنے والے؟ ہارون اور ماموں تھے، سلجوقی تھے، غزنوی غوری گزرے، تیمور و یزید گزرے، عثمان و سلیم گزرے، طارق و قاسم گزرے، لودھی و خلجی گزرے، تیمور و بابر گزرے۔ یہ سارے کے سارے کس کی خاک بوسی کو اپنے لیے معراج کمال سمجھتے رہے؟ کس کے اشتیاق اور تمنا میں اپنے گرم آنسو بہانا جن کے لیے سعادت رہا؟ کس کا تذکرہ کیا جائے؟ کون ہے جس کے دروازے پر سب کو اطمینان ملتا ہے، جس کے دروازے پر سب کی تاج جھک جاتے ہیں، جن کے سامنے سر نگوں ہو جاتے ہیں؟ رشک وادی سینہ جن کی ذات ہے، جن سے منسوب ہر شے محاسن ظاہری و باطنی کا معیار قرار پاتی ہے، جو دشمنوں سے بھی خراج تحسین پہ وصول کرے۔ پنڈت ہری چند اختر کہتا ہے، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا۔ کس کا تذکرہ کروں، کیا تذکرہ کروں؟ دنیا کے کسی مورخ نے، کسی تاریخ دان نے، کسی جناب نجیب طاق فاتح کی، جرنیل کی، حکمران کی وہ سوانح عمریہ نہیں لکھی ہوں گی جو میرے پیغمبر کی ایک ایک ادا پر اہل قلم نے کلمیں توڑ دیں، اپنے علم کی انتہا کر دی۔ لیکن آج بھی یہ موضوع تشنہ ہے، آج بھی ان کی تعریف کا حق ادا کرنے کے لیے ہمیں اور لفظوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ چلتے جائیے
کہاں 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 اختتام ہوگا؟ کبھی بھی اختتام نہیں ہوگا۔ ستارے گواہی دے رہے ہیں، زمین و آسمان گواہی دے رہے ہیں۔ اب میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنوں نے تو جو بیان کرنا تھا کیا۔ کیا اتنا بڑا انسان، کیا اتنا بڑا بشر، کیا اتنا بڑا انسان کامل یہ ہمارے لیے وجہ اختلاف بنے؟ ہماری سوچوں کے لیے، ہمارے کردار کے لیے، ہماری بات کے لیے، ان سے منسوب باتوں کے لیے ہم کھوج لگاتے پھریں؟ ذرا تھوڑا سا یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم نے کیا کیا ان سے منسوب کر لیا ہے۔ دیکھو، ایک طرف تو میرے پیغمبر کا کہتے ہیں جی، آپ روایات کہتے ہیں روایات میں کہ آپ کا نور سب سے پہلے تخلیق ہوا، آپ کی ابتدا اس وقت ہو گئی تھی جب ابھی آدم تخلیق کے مرحلوں میں تھے۔ ایک طرف تو آپ یہ روایات عقیدت کی بنیاد پر سمجھا رہے ہوتے ہیں، اور ایک طرف آپ کا نام مصطفیٰ اور مجتبیٰ رکھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے بچپن سے ہی ان کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوتا ہے۔ دوسری طرف آپ صحراؤں میں، اور ایک دفعہ پھر معراج شریف کے موقع پر ایک دفعہ کتنے ہی واقعات گزرتے ہیں جب فرشتہ آتا ہے، آپ کا سینہ چیرتا ہے، آپ کا دل نکالتا ہے، آب زمزم سے دھوتا ہے، اس کے اندر سے دنیاوی میل و کچیل نکالتا ہے۔ سوال تو یہ ہے کہ کیا میرے پیغمبر کے دل میں میل کچیل تھا جس کو نکالنے کے لیے فرشتوں کی ضرورت پڑ گئی، فرشتے بھیجنے پڑ گئے؟ فرشتوں نے تو آدم کو سجدہ کر لیا تھا، یہ تو میرے پیغمبر کا ان سے بھی اعلیٰ ترین مقام ہے۔ یہ ان کے دل کے اندر میل کہاں سے آ گیا جس کو آب زمزم سے دھونا تھا، جس کو شق صدر کہتے ہیں؟ یہ واقعات آپ نے سنے ہوں گے۔ پھر آپ سوچیں ذرا، سیرت کو کس انداز میں آپ دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اتنے مثالی اور با کردار انسان کو کس طرح سے پیش کر رہے ہیں دنیا کے سامنے کہ جناب جو 12 سال سے تجارت کا سفر شروع کرتا ہے، جو دنیا میں صادق اور امین مشہور ہوتا ہے، جس کی تجارت سے خوش ہو کر ایک خاتون صاحب جمال اور صاحب وجاہت اپنا تن من دھن پیش کر دیتی ہے، اپنے آپ کو ان کے در کا غلام بنا لینا سعادت سمجھ رہی ہوتی ہے۔ کیا دیکھا تھا اس نے؟ کیا کردار نہیں دیکھا تھا؟ کیا چال چلن نہیں دیکھا تھا؟ کیا لین دین نہیں دیکھا تھا؟ اور میرے پیغمبر کیا اتنے تارک و دنیا تھے، انہیں دنیا کا کوئی بھر پتہ نہیں تھا؟ کیا انہیں یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ راہب کیوں میری عزت کر رہا ہے، بحیرہ راہب کیوں میری عزت کر رہا ہے، پہلے سفر میں چچا نے واپس کیوں کر دیا ہے، بادل میرے اوپر سایہ کیوں کر رہے ہیں؟ انہیں کیا اس چیز کا ادراک نہیں ہو رہا تھا؟ کیا جس شام علاقے میں جاتے تھے، یمن کے علاقوں میں تجارت کے لیے جاتے تھے، کیا وہاں لوگوں سے میل ملاپ کے ذریعے کسی دنیا کے مذاہب کا آپ کو کوئی علم نہیں تھا؟ آپ کیوں اتنا بے خبر بنا رہے ہوتے ہیں کہ جب آپ کے اوپر پہلی وحی نازل ہوتی ہے آپ تھر تھر کانپنا شروع کر دیتے ہیں؟ جبکہ قرآن تو کہتا ہے میرے پیغمبر ہم نے آپ کو وحی اس لیے بھیجی تاکہ آپ کا بوجھ ہلکا کر دے، آپ کے دل کے اندر سکون پیدا کر دے، آپ کے اندر نرمی پیدا کر دے، آپ کے اندر آپ کو نرم مزاج بنا دے۔ آپ تھے نرم مزاج، ان کے اندر پختگی لا دے۔ یہ ساری باتیں ذرا سوچ لیں کہ پھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو فرشتہ جناب نجید جب آتا ہے تو آپ گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ دلاسا کون دیتا ہے؟ کیا پیغمبر علیہ السلام سے زیادہ وہ باخبر تھی؟ یہ تو مانا جا سکتا ہے کہ رفیقہ حیات تھی، انہوں نے کہا ہوگا کہ میرے سرکار آپ تو اللہ کو اتنے پیارے ہیں، آپ اللہ کے کام کرتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یقیناً انہوں نے تسلی دینے کے انداز میں یقیناً کہا ہوگا۔ لیکن آپ گھبرائے کیسے؟ آپ پریشان کیسے؟ آپ کو کتنا بھی ادراک نہیں ہو رہا تھا تو کس چیز پہ غور و فکر کرنے جا رہے ہوتے تھے؟ کس کی عبادت کر رہے ہوتے تھے؟ حضرت امام عامر رضا صاحب ترجمہ فرماتے ہیں اس کا، فما وجد قائلا فہدا کا، کہ میرے پیغمبر آپ ہماری محبت میں آج خود رفتہ تھے، ہم نے آپ کو اپنی طرف آنے کا راستہ دکھایا، آپ ہمیں جانتے تھے، ہماری محبت میں مگن تھے، ہماری ذات سے آگاہی تھی، عرفان تھا آپ کو، لیکن آپ کو راستہ نہیں مل رہا تھا، ہم نے آپ کو اپنی طرف آنے کا راستہ دکھا دیا، ہم نے آپ کو اپنی طرف آنے کی راستہ سجھا دیا۔
ایک اور شاپ نے ترجمہ کیا، آپ سچائی کی تلاش میں تھے، آپ چاہتے تھے کہ دنیا کے دکھوں کا علاج کیسے کیا جائے، آپ چاہتے تھے کہ دنیا کی پریشانیاں کس طرح سے حل کی جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہی بھیج کر یہ سلسلہ بتایا کہ اس طریقے سے آپ نے ہماری رہنمائی میں آئندہ چلنا ہے۔ پہلے مزمل رفقائے راہ تیار کرنے ہیں، پھر آپ نے بہار بن کے دنیا کو مدثر بن کے بہار نو بن کے دکھانا ہے۔ یہ سارے سلسلے تو پیغمبر علیہ السلام پہلے سے جانتے تھے، پھر کیوں آپ اس کو ایسا سمجھتے ہیں کہ ان کو اپنی تسلی کے لیے ورقہ بن نوفل کے پاس جانا پڑا کہ اس کے عیسائی کیسے گواہی دے رہا ہے میرے پیغمبر کو، وہ بتائے گا کہ آپ پیغمبر بنائے جا رہے ہیں۔ خدا کے لیے ان باتوں پر بھی تھوڑا سا غور کر کیجئے۔ پھر کہتے ہیں جی کچھ عرصے کے لیے وہی تھوڑی سی بند ہو گئی، آپ پریشان ہو گئے، وہی یہ دور فطرت کہلاتا ہے۔ ایک صاحب نے تو اتنا کمال کر دیا ہے، دکھ ہوتا ہے پڑھ کے کہ آپ اپنی محبت کے تقاضے میں آپ کہاں چلے جاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرما لیا تھا کہ میں خودکشی کر لوں گا، آپ ایک دفعہ پہاڑ پر بھی تشریف لے گئے اس ارادے کے ساتھ، تو سوچو تو صحیح آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ جس نے دنیا کو تحمل سکھانا تھا، جس نے دنیا کو بردباری سکھانی تھی، جس نے دنیا کی کایا پلٹنی تھی، جس نے صبر کا ایک پہاڑ جناب نے جی بن کے دکھانا تھا، جس نے حوصلے ہمت کی چٹان بننا تھا، وہ اتنا گھبرا جائے، اتنا پریشان ہو جائے، اتنا جناب نے جی تنگ اپنے آپ کو مایوس کر لے کہ اپنی جان دینے پہ آ جائے، کہ کس قسم کا تصور دے رہے ہیں اس سرکار کے بارے میں۔ آپ روایات کے اس جنگل سے بھی نکلیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منزہ سیرت کی طرف آئیے، انشاءاللہ تعالی سیرت کے کچھ واقعات پہ مزید آگے انشاءاللہ تبصرے کریں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مثالی کردار پیش کرتے ہیں، ہے بھی مثالی کردار، ہمارے لیے لفظوں کی گنجائش ہی نہیں کہ ان کے کردار کی صفائیاں پیش کرتے رہیں، لیکن ان کا کردار ہم اپنے کردار و عمل سے اس دنیا کے اوپر ثابت کریں۔ بہرحال بات پھر لمبی ہو رہی ہے، آج کی نشست کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ہم اپنا سلسلہ تخلیق انسانیت کا پھر سے جوڑیں گے، اگلے مرحلے میں انشاءاللہ پھر آتے ہیں۔ والسلام۔